جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے ولولاحیز واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ وقت جذبات کا ہی تو ہے، لیکن ہماری ایک ہی بیٹی ہے۔ لڑکا اچھا تھا، فوج کا افسر تھا، لیکن آنکھوں سے محروم ہو جانا۔ اللہ توبہ، میں اتنا بے وقوف تو نہیں، ماموں نے کہا، لیکن ذرا احتیاط کرنا، زبان کو قابو میں رکھنا۔ ابھی یہ لوگ افسوس میں ہیں، جب کبھی ان کی طرف سے بات ہوئی تو جواب دے دیں گے۔ اب اندر چلو۔ ہاجرہ کے دل میں جیسے تیر اتر گیا ہو، اس کا خون پہلے ہی ابل رہا تھا، اب اس کا سارا وجود جلنے لگا۔ اس کے جی میں آئی کہ کمرے میں جا کر سب کے سامنے کہہ دے کہ اقبال کے ماموں اور اس کی بیوی نے کیا کہا ہے، لیکن وہ بہت سیدھی اور خاموش طبع لڑکی تھی۔ اسے ڈانگ سے بات کرنی بھی نہیں آتی تھی، وہ سوچ سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، اپنا ہونے جگر پی کے رہ گئی۔ شام کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو ہاجرہ اقبال کے پاس بیٹھ گئی۔ اقبال جی، ہاجرہ نے کہا، میری بات مان لو نا۔ پھر وہی بات حاجو۔ اب وہی بات نہیں اقبال جی، ہاجرہ نے کہا، اب کوئی اور بات ہے۔ اور کیا بات ہو گئی ہے؟ ہاجرہ نے اقبال کو اس کے ماموں اور اس کی بیوی کی وہ ساری باتیں سنا دی جو انہوں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر کی تھی۔ اقبال ہنس پڑا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آہ نکل گئی۔ تمہاری ساری زندگی برباد ہو جائے گی اقبال جی، ہاجرہ نے کہا۔ مجھے ان دونوں پر بہت غصہ آیا تھا، میرے دل میں آئی تھی کہ انہیں کہوں کہ تم اقبال جی کو بیٹی دینے سے انکار نہ کرو۔ میں اقبال جی کو اپنی آنکھیں دے دوں گی، پر میں ایسی بات نہیں کہہ سکتی نا جی۔ ضرورت ہی کیا ہے کہنے کی حاجو، اقبال نے کہا۔ یہ لوگ مجھے اندھا سمجھتے ہیں، سمجھتے رہیں حاجو، میں نے اپنے اللہ سے دل لگا لیا ہے۔ اور دیکھو ہاجرہ، اب تم میرے ساتھ میری آنکھوں کے متعلق اور اپنی آنکھوں کے متعلق کوئی بات نہ کرنا۔ اقبال جی، ہاجرہ نے پوچھا، یہ لڑائی کب تک ہوتی رہے گی؟ اقبال نے اسے جذباتی سا جواب دیا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جنگ فیصلہ کن ہوگی اور فتح پاکستان کی ہوگی، لیکن صورتحال کچھ اور ہوتی جا رہی تھی۔ لڑنے کا جذبہ ایک بنیادی ضرورت ہے، لیکن اسلحہ اور ایمونیشن کے بغیر جذبہ بیکار ہوتا ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں کا بیکاری پان محاذوں پر رنگ دکھانے لگا تھا، ایمونیشن کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہمارے حکمران ایک مدت سے بیکاری بنے ہوئے تھے، امریکی امداد ان کے منہ کو لگ گئی تھی اور امریکہ نے انہیں مانگنے کا عادی بنا دیا تھا۔ اگر امریکہ سے صرف گندم اور مالی امداد ہی لی جاتی تو اور بات تھی۔ حادثہ یہ ہوا کہ ہمارے حکمران دفاعی ضروریات کے لیے بھی امریکہ کے دستے نگر ہو گئے۔ امریکہ نے کبھی چند ایک توپیں دے دیں تو پاکستان کے حکمران مطمئن ہو گئے کہ بس کام ہو گیا، اب اپنا اسلحہ بارود بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ کبھی وقت آن پڑا تو چچا سام فوجی سامان دے دے گا۔ ادھر پاکستان کے خون کا پیاسا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن اسلحہ بارود سے اپنے سٹور برتا رہا اور اس نے روس کے ساتھ دفاع کے معاملے میں معاہدہ کر لیا۔ ادھر اقتدار کی سیاست چلتی رہی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے حربے استعمال ہوتے رہے۔ دفاع کی وزارت پر سیاسی لیڈر قابض رہے جو ملک کا نہیں صرف اپنی کرسی کا دفاع کرنا جانتے تھے۔ انہیں اقتدار کی رسا کشی میں ہوش ہی نہیں تھی کہ سرحد پار کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ پاکستان کے فضائی بیڑے میں امریکہ کے دیے ہوئے قدیم طیارے تھے جو دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے۔ کسی بھی حکمران نے ضرورت محسوس نہ کی کہ اپنے دشمن کے عزائم کو اور اس کی جنگی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے تینوں مسلح افواج کی نفرت ہی بڑھا دیتے۔ یہ تو فوج کا جذبہ تھا کہ 21 ڈویژنوں کے مقابلے میں 4.5 ڈویژن جم گئے اور قوم کا بچہ بچہ اپنی قلیل فوج کی پشت پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر ہماری مسلح افواج اسلحہ کے بھروسے پر لڑتی تو 1-2 دن ہی لڑ سکتی، لیکن انہوں نے بدر اور قادسیہ کی روایت کو تازہ کر دیا اور اتنے طاقتور دشمن کا حملہ پسپا کر دیا۔ یہ جذبے کا کرشمہ تھا، مگر حقائق کو دیکھا جائے تو جنگ جنگی ترانوں اور بہادری کے تمغوں سے نہیں لڑی جا سکتی، یا یوں کہیں کہ زیادہ عرصے تک نہیں لڑی جا سکتی۔
جس امریکہ پر پاکستان کے حکمرانوں نے بھروسہ کیا تھا کہ دفاعی ضروریات پوری کرے گا، اس امریکہ نے فوجی امداد بند کر دی۔ فوجی امداد تو امریکہ نے بھارت کی بھی بند کر دی تھی، لیکن امریکہ اسے در پردہ اسلحہ بارود دیتا رہا۔ اس کا ثبوت خیم کرن کے کھیتوں میں ملا تھا۔ وہاں انڈین آرمی پاک فوج کے جوابی حملے سے ایسی بے طرح باغی کہ ایمونیشن کے بند بکس پیچھے چھوڑ گئی۔ یہ بکس امریکہ سے آئے تھے اور ان پر پاکستان کا نام لکھا ہوا تھا، یعنی امریکہ سے یہ پاکستان کو بھیجے جا رہے تھے لیکن بھارت کو دے دیے گئے۔ دوسری مشکل یہ پیدا ہو رہی تھی کہ ہمارے حکمران جن بڑی طاقتوں کا دیا کھاتے رہے تھے وہ فائر بندی کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی۔ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ فتح مسلمانوں کی ہو۔ یہ طاقتیں در پردہ بھارت کے ساتھ تھیں۔ ہمارے حکمرانوں میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں تھی کہ آزادانہ کوئی فیصلہ کر سکتے۔ وہ کس بل بوتے پر آزادانہ فیصلہ کرتے؟ انہوں نے تو غیر ملکی امداد اور قرضوں کے عوض پاکستان کا وقار اور قومی غیرت گروی رکھی ہوئی تھی۔ اس بے بسی کی ایک مثال چونڈا میں سامنے آئی۔ 18 ستمبر تک چونڈا کے میدان میں پاک فوج کے تھوڑے سے ٹینکوں نے بھارت کے آرمرڈ ڈویژن کو بیکار کر دیا تھا۔ پاکستان کے آرمرڈ ڈویژن کے کمانڈر نے دشمن پر جوابی حملے کا پلان بنایا اور منظوری کے لیے ہائی کمانڈ کو بھیجا۔ اس پلان کے ساتھ ہائی کمانڈ کو بتایا گیا تھا کہ دشمن کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا۔ اگر اس پر فوری طور پر حملہ کیا جائے تو اسے نہ صرف سرحد سے دور پیچھے دھکیلا جا سکتا ہے بلکہ ہم پٹھان کوٹ تک پہنچ سکتے ہیں، مگر پاکستان کے اس وقت کے صدر نے حملے کی منظوری نہ دی۔ غیر ملکی نامہ نگاروں نے لکھا تھا کہ پاکستان نے جوابی حملے کا پلان بنایا تھا مگر حملہ سیاسی وجوہ کی بنا پر روک لیا گیا۔ یہ سیاسی وجوہ وہ مجبوریاں تھیں جو ہمارے اقتدار پرست حکمرانوں نے اپنے لیے خود پیدا کی تھیں اور پاکستان کی قسمت امریکہ کے ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ وہ تو ہم سے فائر بند کرا رہے تھے، جوابی حملے کی وہ کیسے اجازت دے دیتے؟ فائر بندی کا فیصلہ ہو چکا تھا، دن اور وقت کا ابھی تعین نہیں ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بھارت نے قصور، خیم کرن سیکٹر اور لاہور سیکٹر میں تازہ دم فوج جھونک دی۔ مقصد یہ تھا کہ فائر بندی سے پہلے پاک فوج سے خیم کرن کا قصبہ اور ارد گرد کا علاقہ واپس لیا جائے اور پاک فوج کو بھارتی علاقے سے نکالا جائے۔ بھارتیوں کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ لاہور سیکٹر پر اتنا زیادہ دباؤ ڈالا جائے کہ پاک فوج کا یہ ڈویژن پیچھے ہٹ جائے اور انڈین آرمی BRB نہر پار کر کے شالیمار تک کے علاقے پر قابض ہو جائے تاکہ پاکستان سے اپنی شرطیں منوائی جا سکیں۔ یہ دباؤ اس قدر زیادہ تھا کہ پاک فوج کے تھکے ہوئے افسروں اور جوانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوا جا رہا تھا۔ پاکستان کے پاس کوئی تازہ دم فوج نہیں تھی، جو کچھ تھا وہ داؤ پر لگا دیا گیا تھا۔ اب تو سرحدوں کے رکھوالے روح اور جذبے کے زور پر لڑ رہے تھے۔ انہوں نے دشمن پر واضح کر دیا تھا کہ پاک فوج کا ایک بھی جوان زندہ رہا تو دشمن کو BRB کے قریب نہیں آنے دے گا۔